अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। मुझे आप लोगों से गुफ्तगू करने के लिए आज जो मौजू दिया गया है वो है माशरे में तालीम के फरोग की बुनियादी जरूरत। देखें, यहां पे दो चीजें हैं, एक है तालीम की जरूरत और दूसरा है उसके फरोग की जरूरत। तालीम क्यों जरूरी है? मुझे लगता है कि आप सभी यहां पे अहले इल्म हैं, ये बात आप में से किसी पे मख्फी नहीं। आप सभी जानते हैं कि तालीम इसलिए जरूरी है कि यही आपको अशरफुल मखलूकात और आपके दादा आदम अलैहिस्सलाम को मस्जूद मलाइक बनाता है। तालीम इसलिए जरूरी है कि इसी से इंसानों और जानवरों में तफरीक होती है। तालीम इसलिए जरूरी है कि आपके आखिरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत का मिशन इकरा से शुरू होता है। और इन सब से बढ़ के तालीम इसलिए जरूरी है कि बहैसियत मुसलमान ये हमारे लिए एक दीनी और मजहबी फरीजा है। मुझे लगता है कि हमें इस पे भी गुफ्तगू की जरूरत नहीं है कि कौन सी तालीम जरूरी है, क्योंकि इल्म दीन की फजीलत व अहमियत या इल्म दुनिया की जरूरत ये भी आप सबके सामने बिल्कुल आया है और वाज़ेह है। अब रही बात यह कि हम जिस खित्ते से आते हैं बरे सगीर से, ख्वाह वो हिंदुस्तान वो नेपाल हो या ये कि हमारे पड़ोसी ममालिक जिनके सामईन यहाँ पे मौजूद हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान हो, मुझे लगता है कि अगर हम बात करें तालीम के फरोग की जरूरत के मसले में तो इन तमाम ममालिक में फरोग को लेकर के जो सद्देबाब हैं, जो मसाइल हैं, जो रुकावटें हैं, वो बिल्कुल यकसा हैं। मैं खतीब तो नहीं हूं, मैं पेशे से तबीब हूं, लेकिन मेरे अपने तज्जिये के हिसाब से इन तमाम ममालिक में बिलखुसूस मुसलमानों के अंदर तालीम के फरोग में सद्देबाब जो चीजें हैं वो मुश्तरका तौर पे तीन फैक्टर्स हैं, तीन मुहर्रिकात हैं। नंबर एक कि अगर हम अपने ममालिक में दूसरी कौमों को, दूसरी मिल्लतों को देखें तो उनके मुकाबले में हमारी तरजीहात तालीम के ताल्लुक से कम हैं और इसलिए हम मुसलमानों में दूसरी कौमों, हमारे अपने जो है मुवातिनीन के मुकाबले हमारे यहाँ शरह खादिगी का तनासुब दूसरों के मुकाबले काफी कम है। दूसरी ये कि अगर हमारे यहाँ इंदिराज तालीम के सिलसिले में हो भी जाए तो हमारे यहाँ तालीम को दरमियान में छोड़ देने का जो तनासुब है वो भी बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि हम आला तालीम तक पहुंचते पहुंचते 5% से भी कम हिंदुस्तान में हो जाते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुहर्रिक है वो ये है कि हमारे यहाँ बच्चे और बच्चियों की, खासतौर से बच्चियों की तालीम को लेकर के हम मुसलमानों में बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात, खदशात और साथ ही तासुबात भी मौजूद हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही इख्तिसार के साथ इन तीनों पे आपको कुछ चीजें आपके सामने रखूं। उमरी भाई, मेरा 8 मिनट हो जाएगा तो आप निशानदेही कर दीजिएगा ताकि मैं समेट सकूं। नंबर एक, इंदिराज या एनरोलमेंट की कमी। अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो हिंदुस्तान में इस वक्त यह दावा किया जाता है कि इजमाली शरह खादगी तकरीबन 84% है। आपको सुन के अफसोस होगा और मुझे लगता है कि यही अहवाल हमारे बाकी पड़ोसी ममालिक में भी हैं। हम मुसलमानों की शरह खादगी सिर्फ और सिर्फ 65% है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम मुसलमानों के यहाँ तालीम के लिए इंदिराज हमारी तरजीहात का बुनियादी हिस्सा ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए वसाइल जिम्मेदार हैं या सिर्फ माली जो है अदम दस्तयाबी इसका सबब है, क्योंकि अगर माली अदम दस्तयाबी इसका सबब होती
تو مسلمانوں کے غریب طبقوں کے اندر اور امیر طبقوں کے اندر تعلیم کی اور شرح خواندگی میں فرق ہوتا. ایسا نہیں ہے. اب ضروری ہے کہ اس کے لیے دو سطحوں پہ کام کیا جائے. نمبر ایک اجتماعی صورت میں، جس کے لیے ہمارے بہت ساری تنظیمیں، بہت سارے احباب انفرادی طور پہ جامعات، اسکولوں کی شکل میں کام کر رہے ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کا ہر ممکن تعاون کریں، ساتھ دیں. لیکن جو سب سے اہم چیز ہے کہ اگر آپ کو تعلیم کو فروغ دینا ہے تو انفرادی سطح پہ اپنے بچوں کا مدارس میں، اسکولوں میں، جامعات میں، کالجز میں آپ کو اندراج کروانا ہوگا. اور اس کے لیے آپ کو اپنی ترجیحات بدلنی ہوں گی. آپ کو طے کرنا ہوگا کہ ہم ایک وقت کھائیں گے لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے. ہم کم میں رہیں گے لیکن اپنے بچوں کو شکشا دیں گے. اور اس کے لیے ترجیحات کے تعین کے ساتھ ساتھ بلا شبہ ہمارے پاس بہت سارے خاندانوں میں، بہت ساری جگہوں پہ مالی وسائل بھی بہت بڑا محرک ہے اس کی عدم دستیابی. میں اس حوالے سے ایک پریکٹیکل چیز آپ کو دے کے جانے کی کوشش کروں گا، جو خود میں نے اپنے گھر میں جو ہے جس کی آزمائش کی ہے، کہ آپ اجتماعی شکل پہ نہ جائیں. آپ انفرادی طور پہ صرف یہ طے کر لیں کہ آپ کے اپنے بھائی بہنوں، والدین یا بہت قریبی رشتوں کا جو خاندان ہے چند افراد پر مشتمل، آپ اس میں یہ بات طے کر لیں کہ ہم آپس میں لڑیں گے، اختلاف کریں گے، ایک دوسرے کا سر پھوڑیں گے، ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ہاں ممکن ہے ہم کھائیں گے بھی نہیں بہت سارے مواقع پہ. لیکن ہمارے یہاں ایک کامن منیمم پروگرام ہوگا کہ ہم میں سے کسی کا بچہ وسائل کی کمی کی وجہ سے اسکول میں جانے سے رہ نہیں پائے گا. اور یہ عملاً کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے گھر میں تقریباً 65 افراد پر مشتمل 9 بھائی بہنوں کا ایک خاندان ہے، اور جس میں تقریباً 2.5 سے پونے 3 درجن بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے یا تو تعلیم ابھی مکمل کی ہے اور یا کہ تعلیمی مراحل میں ہیں. لیکن الحمدللہ چاہے دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، ہمارے یہاں کوئی بچہ کم از کم گریجویٹ سے کم پہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اختلاف کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے لیے وسائل کے معاملے میں کھڑے رہتے ہیں. دوسرا جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈراپ آؤٹ ریٹ بہت زیادہ ہے. جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ ہمارے یہاں بچے اندراج اگر ہم کروا بھی دیں، اسکولوں میں رجسٹریشن انرولمنٹ کروا بھی دیں، تو 9ویں سے اور 12ویں کے بیچ میں ہمارے بچے سب سے زیادہ دوسری اقوام، دوسری ملتوں کی بنسبت سب سے زیادہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں. اور اس میں بھی 2-3 چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہیں. نمبر 1 جو سب سے بنیادی فیکٹر ہے وہ یہ کہ اس عمر میں طبی طور پہ، سائنسی طور پہ بچوں کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور ان تبدیلیوں کے چلتے ان کا مزاج مستحکم نہیں ہوتا، بے راہ روی کے شکار ہو جاتے ہیں. دوسری جو اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم کا یا یہ کہ والدین کو ان بچوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ درست نہیں ہوتا ہے، اور اس کے چلتے وہ بچے وہاں پہ ڈراپ کر دیتے ہیں. اور تیسری چیز مالی وسائل کی عدم دستیابی بھی ہو سکتی ہے، جس کا ذکر آ چکا. یہ چونکہ بہت ہی نازک عمر ہوتی ہے، اس میں بچوں کو ہینڈل کرنا ہم والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اس پہ باقاعدہ کیسے ہینڈل کیا جائے، اس کے طبی اور دینی کیا جو ہے طریقہ کار ہیں، اس پہ باقاعدہ اس پہ گفتگو اور سیمینارز ہونے چاہیے. تیسری جو چیز میں نے بتائی کہ ہمارے یہاں تعلیم کو لے کر بچیوں کے معاملے میں تعصبات بھی ہیں، خدشات ہیں، تحفظات ہیں. ہم اپنی بچیوں کو چاہے وہ دینی تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم ہو، بہت سارے تحفظات اور خدشات کے چلتے ماحول خراب ہے، بے راہ روی ہے، معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم بچیوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں دیں گے، اس کی وجہ سے ہم تعلیم نہیں دیتے ہیں. اب وجوہات اور خدشات جو بھی ہوں، اگر آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ ایک ان پڑھ یا کم پڑھی لکھی ماں سے آپ ایک اچھے معاشرے کی امید رکھ رہے ہیں، تو یہ بالکل ہی سراب ہے، بالکل ہی غلط چیز ہے. جس طرح سے اگر ماحولیاتی آلودگی ہو تو آپ وہاں پہ سانس لینا تو نہیں چھوڑ دیتے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ یا تو جو ہے ایٹماسفیرک پولوشن جو ہے اس کو آپ کسی طور پہ کم کریں، اور اگر آپ کم نہیں کر سکتے ہیں تو اپنی صحت کے لیے حفظ ما تقدم کریں. اسی طرح سے آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ بچیوں کے حوالے سے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اگر ہم معاشرے کو درست نہیں کر سکتے ہیں تو ان کی گھریلو تربیت اتنی مضبوط اور مستحکم بنائیں
کہ معاشرے کی بے راہروی کا ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہو. ہمیں اگر تعلیم کو فروغ دینا ہے تو ان 3 چیزوں پہ بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ کام کرنا ہوگا. نمبر 1 کہ ہم اپنے بچوں کا اندراج زیادہ سے زیادہ اسکولوں میں کروائیں، ڈراپ آؤٹ کو ان کے منیمائز کریں، بچیوں کی تعلیم میں تعصب نہیں ہو بلکہ بچوں سے زیادہ ترجیحی بنیادوں پر رکھیں. اور ہمیں روایتی طور پہ نہیں چلنا ہوگا، ہمیں اپنی رفتار تیز کرنی ہوگی، ورنہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو ہے تناسب دوسروں کے مقابلے میں کافی کم ہے. تو روایتوں کی صفیں توڑ کر بڑھیں، ورنہ جو تم سے آگے ہیں وہ راستہ نہیں دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.